ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ۔ مریم ایجوکیشن سسٹم، اس اسکول کے تحت آج مجھے بیان کے لیے بلایا گیا ہے۔ مریم ایجوکیشن سسٹم کے جو پرنسپل ہیں، جو خاتون ہیں، ان کے بیٹے کافی عرصے سے میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے بیان کے لیے، اور ان کو ٹائم میں نے اس لیے دیا کہ یہ جس مشن کو لے کے آگے چل رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کی معبود ہونے کے ہم قائل ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کے ہم قائل ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جب کلمہ پڑھا اور ہم اسلام میں داخل ہوئے تو دو چار چیزوں پر تو ہم عمل کرتے ہیں۔ مرتے ہیں تو غسل کفن ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد قبرستان میں، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ اسلام کا یہ مطلب سمجھا جاتا ہے، جبکہ اسلام کا صرف یہ مفہوم نہیں ہے۔ مسلمان کیوں اپنے دماغ کو استعمال نہیں کرتا؟ کیوں امت کی خیر خواہی کے لیے پالیسیاں نہیں بناتا؟ مسلمان صرف اپنے گھر کا ہو کے رہ گیا ہے۔ میں صبح نکلوں ملازمت کے لیے، میرے 2 بچے ہیں، ان کو میں نے پڑھانا لکھانا ہے، کیا بنانا ہے وہ اس کی اپنی تھنکنگ ہے، لیکن بس میں نے افراد پہ محنت کرنی ہے، میں ٹھیک، میرا گھر ٹھیک، میرے بچے ٹھیک، بس اس سے آگے کی نہیں سوچتا کہ دماغ استعمال کریں، سوچیں، مستقبل کی پالیسیاں بنائیں۔ خود انگریز اس بات کے معترف ہیں کہ مسلمانوں کا ماضی سارا تجارتوں میں گزرا ہے، ملازمت میں نہیں۔ اب آئے ہیں ملازمتوں کی طرف، جب انگریز نے ہندوستان پہ قبضہ کیا پھر ملازمتوں کی طرف آئے ہیں مسلمان۔ یہودی نے کہا کہ صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ دنیا کے ملک ہمارے غلام بن جائیں، ہم دولت پر قبضہ کر لیں، نظریاتی طور پر بھی لوگوں کو اپنا مرید بنانا ہے، اور نظریاتی طور پر لوگ ہمارے ہمنوا اس وقت تک نہیں بنیں گے جب تک ان کے میں مذہب اور غیرت ختم نہیں کر دی جائے گی۔ اور نظریات خراب کرنے کے لیے، نظریہ کہ ان کے جو کنسپٹ ہے نا وہ خراب ہو جائے، اس کے لیے اس کو پتا ہے کہ جو بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ ایک سانچے میں ڈھل چکے ہیں، ان پہ محنت کرنا بیکار۔ لیکن آپ ایک بچے کو، جو کوڑا کاغذ ہے، وہ جو لکھنا چاہیں آپ اس پہ لکھ سکتے ہیں، بچہ تو سفید کاغذ ہے، جو لکھیں گے ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی محنت کس پہ کرنی ہے؟ بچوں پہ کرنی ہے، کیونکہ مستقبل کے معمار کون ہیں؟ گلشن معمار میں مستقبل کے معمار کون ہیں؟ یہی بچے جو آج بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے تمبو کے پیچھے، ٹھیک ہے نا، بیان سن رہے ہیں، یہی ہے مستقبل کے معمار۔ کل ملک کی باغ ڈور انہی کے ہاتھ میں آنے والی ہے۔ جتنے اچھے اسکول ہیں ان میں سب سے پہلے جو ختم کی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ حیا، شرم، اور اس کے بعد غیرت۔ آپ ان اسکولوں کے بچوں کو دیکھ لیں، یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، یہ میرا مشاہدہ ہے، میں ہوائی باتیں نہیں کرتا ممبر پہ بیٹھ کے۔ مسلمان کی تو ذمہ داری تھی، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جن کو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے اللہ نے دنیا میں پیدا کیا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ تو دنیا کی واحد قوم جس کی تشکیل انسانیت کی بھلائی کے لیے ہوئی ہے وہ کون سی قوم ہے؟ اسلام ہے، وہ مسلمان قوم ہے۔ ہماری یونیورسٹیوں میں آج وہی نظریہ پڑھایا جا رہا ہے جس کو گورے رد کر چکے ہیں، یہودی رد کر چکے ہیں، ان کی عوام رد کر چکی ہے، یہ غلط ہے۔ لیکن ہم کیسے غلام ہیں اور کیسے دم ہلانے والے ہیں کہ جو سائنسدان تھے جو اس نظریے کو رد کر چکے ہیں، وہ تھکا ہوا، بوسیدہ، گھسا پھٹا جو نظریہ ہے وہ آج ہماری ہائی لیول یونیورسٹیوں میں طلبہ کو پڑھایا جا رہا ہے۔ اس کا مقصد سوائے لوگوں کو مذہب سے دور کرنے کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ بتاؤ مجھے۔ اس کا مقصد سائنسی ترقی ہے، سائنسی ترقی ہے تو وہ نظریہ دو نا جو آج چل رہا ہے، جو نظریہ آج سائنسدان پڑھا رہے ہیں لوگوں کو، وہ دو نا۔ پرانا نظریہ کیوں لے کر آ رہے ہو مارکیٹ میں؟ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایجوکیشنل سسٹم ہمارا یہ ہے جو اس وقت ہمارے ملک میں چل رہا ہے۔ بھائی ہم آرمی پہ اعتراض کرتے رہتے ہیں، یار وہ فلاں چیف نے آ کے یہ کر دیا، یار فلاں نے یہ کر دیا، وہ جنرل نے یہ کر دیا، بریگیڈیئر صاحب نے یہ کر دیا۔ تو کبھی ہم نے سوچا یار ہم اپنے بچے کو مذہبی ذہن دیں اور ہم اس کو ہدف دیں کہ ہم نے اپنے بچے کو بریگیڈیئر جنرل بنانا ہے؟ کبھی سوچا ہم نے؟ آپ کہہ سکتے ہیں بھائی ہماری سوچ سے کیا ہوتا ہے، پر مسلمان پتہ ہے کس قسم کی باتیں کرتا ہے؟ ہوتا تو وہی ہے جو مقدر میں ہوتا ہے۔
تو بھائی 100 آدمی اگر سوچیں گے کہ میں نے اپنے بچے کو جج بنانا ہے تاکہ وہ ملک کی پالیسیاں چینج کرے قانون کے دائرے میں رہ کے, تو 100 میں سے 5 تو کامیاب ہوں گے نا. کیا خیال ہے, میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے بتا دیں بھائی. 5 تو کامیاب ہوں گے. 5 بھی اچھے جج اگر ملک کو مل گئے نا اس وقت, آپ کے ملک کی تقدیر بدل جائے گی. لیکن ہوتا کیا ہے, آپ اگر جج بناتے بھی ہیں تو ایسے ماحول سے گزار کے بناتے ہیں کہ وہ جج بننے کے بعد دین کی, ملک کی ترقی کی بات نہیں کرتا, وہ اپنا پیٹ بڑھنے کی بات کرتا ہے. وہ اگر بیانات بھی دے رہے ہوتے سیاسی بیانات ہوتے. وجہ کیا ہے بھائی, جس ماحول سے گزر کے جا رہے ہیں اس میں دولت کمانا سکھائی جاتی ہے, اس میں یہ بتایا جاتا ہے جو پیسے والا آدمی ہے وہ کامیاب ہے. مذہب آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ کامیابی اللہ نے دولت میں رکھی ہوتی تو قارون دنیا کا سب سے بڑا کامیاب ہوتا. کامیابی اللہ نے اگر عہدے میں رکھی ہوتی تو فرعون دنیا کا سب سے بڑا کامیاب ہوتا. یہ کام ہوگا کہاں سے؟ اسکولوں سے. جب آپ ان کے اسکولوں میں اپنے بچوں کو داخل نہ کریں بلکہ آپ کے اسکول آپ کے ہاتھ میں ہوں, آپ ایسے اسکول تشکیل دیں جن کی پالیسیاں آپ وضع کریں, آپ کا ویژن ہو کہ ہم نے اپنے بچوں کو کیا بنانا ہے. اب اگر کسی نے مزید محنت کرنی ہے تو مزید مدرسہ بنانے کے بجائے اللہ کا واسطہ کوئی ایسے اسکول بنا دو جن کا ایجوکیشن سسٹم بہت اچھا ہو, ماحول ان کا دینی ہو, اس میں ملک سے اور اپنے مذہب سے محبت پیدا کرائی جائے, دنیا کی محبت نکالی جائے اور ان کو بتایا جائے کہ تمہیں ہم اچھا انسان بنا رہے ہیں قوم کی خدمت کرنے کے لیے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ گلشن معمار میں مریم ایجوکیشن اسکول والوں نے ایک ایسا اسکول بنایا ہوا ہے کہ جس کا تعلیمی نظام اچھا ہے اور ماحول اسلامی ہے. تو میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں, گلشن معمار کے لوگوں سے, پہلی بات تو یہ کہ اس اسکول کو آپ کامیاب بنائیں, کیونکہ یہ بھی ایک اسلامی اسکول ہے جس میں تعلیم دنیاوی ہے, ماحول اسلامی ہے. تو اس کو کامیاب بنائیں, کیونکہ اگر یہ بند ہو گیا تو بدنامی ان اسکول والوں کی نہیں ہوگی, اس ویژن کی بدنامی ہوگی. لوگ پھر اس قسم کے اسکول بنانا چھوڑ دیں گے, پھر کیپچر کرے گا ہم کو وہی یہودی. تو آپ لوگ یہاں کی جو خواتین ہیں وہ ان کی والدہ سے ملیں, جو پرنسپل ہیں یہاں کی ان کو مشورے دیں, اور ان کی والدہ سے میں گزارش کروں گا کہ جو بھی آپ کی اسکول کی خیر خواہی میں مشورہ دیتا ہے بہت تدبر کے ساتھ, غور و فکر کے ساتھ اس کو سنیں بھی, اس کو لکھیں بھی, اور اس پہ پھر ڈسکشن بھی ہونی چاہیے. ہاں کرنی وہی ہے جو اپنی سمجھ میں آ رہا ہو, مشورہ مسلط نہیں کر سکتے. اب بعض لوگ کہتے ہیں ہم اتنی مہنگی ٹیچر رکھیں گے تو غریب کا بچہ کہاں جائے گا, اتنی زیادہ فیسیں رکھیں گے تو غریب کا بچہ کہاں جائے گا. یہ بھی ایک لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتا ہے. دیکھیں اچھے ٹیچرز کے لیے آپ کو اچھی تنخواہیں دینی پڑیں گی کہ نہیں پڑیں گی, تو اس کے لیے آپ ظاہر زکوٰۃ تھوڑی لوگے, بچوں سے اچھی فیس تگڑی فیسیں لوگے. کیا خیال ہے, پھر بچوں کو تعلیم بھی تگڑی دو گے آپ, ایسا ہی ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو فوراً سوال ہوتا ہے غریب کا بچہ کہاں جائے گا, تو بھائی غریبوں کے لیے الگ اسکول کھول دو. بہت مشکل ہے سمجھانا. غریبوں کے لیے الگ اسکول کھول دو, اس میں تعلیم کا وہ معیار نہ ہو, تو کیا حرج ہے اس میں. اصل میں تو تعلیم غریب اور امیر میں فرق نہیں ہونا چاہیے, لیکن یہ کام ہے حکومت کے سوچنے کا, یہ میرے اور آپ کا کام نہیں ہے. کیونکہ جب ہم اچھی تعلیم دیں گے تو ہمیں ٹیچروں کو اچھی تنخواہیں دینی پڑیں گی, تو یا تو اپنی جیب سے دو, جیب سے نہیں دے سکتے تو بچوں سے ہی لے کے دو گے نا بھائی. یہاں آ کے بھی گڑبڑ ہو جاتی ہے. بعض اسلامی اسکول کھلے ہیں, انہوں نے کہا یار ہم فیسیں زیادہ رکھیں گے تو غریب کا بچہ کہاں جائے گا, تو غریب کے بچے کو بھی داخل کیا, فیسیں کم رکھی, تو کیا ہوا کہ وہ جو امیر کا بچہ بھی بھاگ گیا وہاں سے, کیونکہ وہ امیروں نے دیکھا ہمارے بچوں کو وہ تعلیم مل نہیں رہی, کیونکہ وہ ٹیچر بھی سارے ویسے ہی آئے تھے. جو ظاہر ہے جب ایک آدمی کے پاس زیادہ ہنر ہے, زیادہ تعلیم ہے, تو یہ فطرت ہے, وہ چاہتے ہیں میری تنخواہ زیادہ ہونی چاہیے. انگلش لینگویج آپ کسی سے سیکھتے ہیں تو جو بہت پائے کے ٹیچر ہیں ان کی تنخواہیں زیادہ ہوں گی. جو ایسے ہی بچوں کو ABCD پڑھا رہا ہے اس کی تنخواہ, یہ تو قدرت کا نظام ہے, اس کو تبدیل تھوڑی کر سکتے ہیں آپ. ہاں گورنمنٹ جیسے باہر ملکوں میں انہوں نے امیر اور غریب کا فرق ختم کر دیا. چائنا میں اسکول ہے, امیر کے بچے کو بھی وہی تعلیم ملے گی جو غریب کے بچے کو. تو گورنمنٹ یہ کام کرے تو بہت اچھی بات ہے, اور گورنمنٹ کو کرنا چاہیے, لیکن ایک کام نہیں کر رہی گورنمنٹ, تو ہم تو وہی کریں گے نا جو ہمارے بس میں ہے. کیا خیال ہے بھائی, ہمارے بس میں پھر نہیں ہے. ہم تو یہی کر سکتے ہیں کہ بھائی غریب بچوں کے لیے الگ اسکول کھول دیں, اس میں ٹیچروں کو تنخواہیں کم دیں, بولیں بھائی یہ بچے زیادہ فیس پے نہیں کر سکتے تو تنخواہیں کم. اب اس میں جب رزلٹ کم آئے
تو پھر اس میں مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان رکھوا لیں ٹیچروں کو سمجھانے کے لیے. تمہیں تنخواہ تو کم مل رہی ہے, لیکن اگر تم اللہ کو خوش کرنے کے لیے اچھا پڑھاؤ گے تو تمہیں قیامت کے دن ثواب بہت ملے گا. اس کا پھر کوئی اور حل سوچیں آپ. غلط تو نہیں کہہ رہا بھائی؟ تو کم از کم جو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ, کچھ تو ہونا معاشرے میں, کچھ تو اچھا کام ہو. تو وہ مکس نہیں چل سکتا یہ سارا نظام. ہاں یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی غریب بچہ بہت ذہین ہے اور وہ فیس پے نہیں کر سکتا, تو اس کے لیے آپ کوئی ایسا ٹرسٹ بنا سکتے ہیں کہ بھائی ہم اپنے اسکولوں میں ایسے بچے جو غریب ہیں لیکن ذہین ہیں, وہ بہت آگے جا سکتے ہیں, تو ہم ٹرسٹ کے ذریعے ان کی تعلیم کا خرچہ اٹھائیں گے. یہ ہو سکتا ہے. محلے میں کسی سیٹ صاحب سے بات کر لی, یار سیٹ صاحب اسکول چل رہا ہے, یہ بچے کی فیس 4,000 5,000 6,000 بنتی ہے, یہ بچہ پے نہیں کر سکتا, تو اگر آپ ہر مہینے کی فیس اس کی اٹھا لیں, کیونکہ ہمیں اس بچے سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں, یہ بچہ بہت آگے جائے گا, قوم کا معمار بنے گا, مستقبل کا سائنسدان بنے گا, ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا چھوٹا بھائی بنے گا یہ آگے چل کے, ٹھیک ہے نا. ہوتے ہیں بہت سارے بچے ایسے, کوئی ایکسٹرا آرڈینری کوئی ذہین بچہ ہے تو آپ اس کے لیے ایسا کر لیں, بچہ ہو یا بچی ہو کوئی بھی ہو. تو اب یہ کام آپ لوگوں نے کرنا ہے. کیا خیال ہے؟ تو اسکول والوں کی انتظامیہ سے مل کے ان کو مشورہ بھی دینا ہے, اس اسکول کو کامیاب بنانے کی کوشش بھی کرنی ہے, کیونکہ یہ اسکول بنا اسی مقصد کے حصول کے لیے. اور اس جیسے اور بھی بہت سارے اسکول ہیں, سب کے ساتھ آپ نے مدد کرنی ہے, سب کے ساتھ تعاون کرنا ہے, اور اپنے بچوں کو داخل بھی کرنا ہے, کیونکہ اسکول چلتا ہے ایڈمیشن سے. جب آپ کے پاس دونوں قسم کے چانس ہیں, آپ کو تعلیم یہاں بھی مل رہی ہے وہاں بھی مل رہی ہے, تو کیوں نہ ایسے اسکولوں میں تعلیم دلائی جائے جہاں آپ کے بچوں کو مذہب بھی مل رہا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ مذہب بھی مل رہا ہے, آپ بچوں کو دعائیں یاد ہو رہی ہیں, بچوں کو عربی زبان سے, آپ کا بچہ اگر قرآن سمجھ کے پڑھے گا مستقبل میں تو اچھی بات نہیں ہے کیا؟ بس بیان میں آپ کے سامنے آخر میں یہی کہوں گا کہ بھائی اس میٹر پہ بھی سوچو, یہ بچے ہمارا مستقبل ہیں, ان کی ہم کیا تربیت کر رہے ہیں, ان کی تربیت کے لیے کیا ہم نے پالیسیاں بنائی ہیں. تو یہ ساری باتیں ہمارے سوچنے کی ہیں, یہ یہود و نصارہ ہمارے بارے میں نہیں سوچیں گے. انہوں نے جو سوچنا تھا وہ سوچ لیا ہے, اس پہ عمل کر رہے ہیں. اب ہمیں سوچنا بھی ہے اور اس کو عملی جامہ بھی پہنانا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.